نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر وأحسن منك لم تر قط عینی وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عیب كأنك قد خلقت كما تشاء بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق نے ہمیں اپنے سلسلے واقعات بخاری میں ایک بار پھر دوبارہ حاضر ہونے کی توفیق عطا کی ہے۔ اس توفیق پر، اس سعادت پر، اس خوشبختی پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ پچھلے 2 درس ہو چکے جو ہم نے تبرکات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہم نے دیے ہیں، اور اس کے اوپر ہم نے اس نقطے کی وضاحت پہ زور دیا تھا کہ تبرکات کا جو کنسپٹ ہے، نظریہ ہے، عقیدہ ہے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات میں سے ہے۔ تو اس موضوع پر پھر ہم نے آپ کو احادیث بھی صحیح بخاری سے دکھائیں، اور صحیح بخاری کی حدیث کی تشریح کرتے ہوئے پھر مسلم اور دیگر کتب حدیث سے ہم نے آپ کو احادیث بھی دکھائیں۔ آج ہم نے جس موضوع پر احادیث صحیح بخاری شریف کی لینی ہے وہ یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دست اقدس اور آپ کے جسم مقدس کے دیگر اعضاء سے صحابہ کرام برکت لیتے تھے، اور اس کے اوپر سب سے پہلی حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، جو صحیح بخاری کتاب الوضو یعنی کتاب الوضو کے اندر ہے، اور پھر یہ روایت کتاب المناقب کے اندر بھی ہے، جس میں علامات نبوہ کے باب آتے ہیں۔ کتاب المناقب میں اس مقام پر بھی یہ روایت ہے، اور حدیث نمبر ہے 1310۔ کتاب الوضو میں حدیث نمبر 168 ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ اور حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں، عن انس بن مالک انہ قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحانت صلاة العصر فالتمس الناس الوضوء فلم یجدوہ فأتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بوضوء فوضع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی ذلک الاناء یدہ وامر الناس ان یتوضؤوا منہ قال فرأیت الماء ینبع من تحت اصابعہ حتی توضؤوا من عند آخرہم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ میں نے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ نماز عصر کا وقت ہو گیا، اور لوگوں نے وضو یعنی وضو کے لیے پانی تلاش کیا تو نہ ملا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی خدمت میں وضو یعنی کہ وضو کے لیے پانی پیش کیا گیا، تو آپ نے اس برتن میں اپنا دست مبارک ڈالا اور لوگوں کو حکم دیا کہ اس سے وضو کریں۔ راوی کا بیان ہے، میں نے آپ کی انگلیوں کے نیچے سے پانی کو چشمے کی طرح پھوٹتے ہوئے دیکھا، یہاں تک کہ آخری آدمی نے بھی وضو کر لیا۔ اب یہ اس میں 2 پہلو ہیں۔ ایک پہلو تو حضور کے معجزے کا ہے، اور معجزے کا پہلو یہ ہے کہ آقا پانی نہیں تھا
اور یہ واقعہ مختلف مقامات پہ آیا ہے، اور مشہور وہ حدیبیہ کے میدان کا زیادہ مشہور ہے کہ پانی نہیں تھا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جتنا بھی پانی ہے اس کو ایک برتن میں لے آئیں، تو سارا پانی اکٹھا کیا گیا تو چند قطرے ہوا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس برتن کے اندر اپنے دست اقدس رکھ دیے، اور صحابہ کرام کہتے ہیں کہ حضور کے دست انور سے، آپ کے دست اقدس سے، یعنی کہ آپ کی انگلیوں کے درمیان سے پانی کے چشمے جاری ہوا، اور وہ کہتے ہیں وہ اتنا پانی تھا کہ تمام نے، آخری شخص تک نے یعنی وضو کر لیا۔ اب یہ کیا ہے؟ اس روایت کو ہم اختیارات تکوینیہ کے باب میں پڑھ چکے ہیں، لیکن چونکہ اس میں ایک تبرک کے عقیدے کی بات بھی ہے تو معجزاتی تناظر میں اس کی ہم نے تفسیر پیچھے بیان کر دی تھی۔ اب تبرکاتی تفسیر اس حدیث پاک کی وہ یہ ہے کہ وہ جتنے بھی صحابہ وضو کر رہے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دست اقدس کے فیض و برکات سے وہ وضو کر رہے تھے، یعنی جنہوں نے وضو کیا اور جن کو پانی ملا وہ سب کا سب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا برکت شدہ پانی تھا، آقا کے وجود انور سے نکلا ہوا پانی تھا۔ پھر اسی طرح ایک اور روایت ہے جو حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے، اور یہ روایت صحیح بخاری کتاب المناقب کے اندر ہے، صفت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باب جہاں اس تحت لائے، امام مسلم اس کو کتاب الصلاۃ کے اندر لائے، اور پھر امام احمد بن حنبل اور کئی ائمہ نے روایت کرتے ہیں، عن ابی جحیفہ رضی اللہ تعالی عنہ قال خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالحاجرة الى البطحاء فتوضأ ثم صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه عنزة، قال شعبة وزاد فيه عون عن أبيه أبي جحيفة رضي الله تعالى عنه قال كان يمر من ورائها المرأة وقام الناس فجعلوا يأخذون يديه فيمسحون بها وجوههم، قال فأخذت بيده فوضعتها على وجهي فإذا هي أبرد من الثلج وأطيب رائحة من المسك أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوری روایت ہے۔ اب آپ غور کیجئے گا کہ حضور کے اعضاء یعنی کہ جسم مقدس کے مختلف اعضاء سے تبرک لینے کی بات بخاری سے ثابت ہو رہی ہے۔ حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز دوپہر ڈھلے وادی بطحا کی جانب تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو فرمایا، پھر ظہر کی 2 رکعتیں ادا کیں اور عصر کی بھی 2 رکعتیں پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک نیزہ نصب تھا۔ حضرت عون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مزید یہ بھی روایت کیا کہ اس نیزے کے پیچھے سے عورتیں گزرتی رہیں اور لوگ کھڑے رہے، پھر صحابہ کرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ہاتھوں کو تھام کر یعنی مس کر کے اپنے چہروں پہ ملنے لگے۔ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دست مبارک تھاما اور اپنے چہرے سے لگایا تو محسوس کیا کہ وہ دست مبارک برف سے زیادہ ٹھنڈا تھا اور اس کی خوشبو کستوری کی خوشبو سے زیادہ عمدہ تھی۔ اب اس حدیث پاک میں جو فقہی مباحث ہیں میں اس کو ترک کر رہا ہوں۔ ہم جس موضوع پر ہیں میں چاہ رہا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ اس موضوع پر حدیث قراءت کی جائے۔ اب دیکھیں کہ حضرت ابو جحیفہ کہتے ہیں کہ میں نے لوگوں کو دیکھا، وہ ایک نہیں تھے، ایک سے کئی زیادہ تھے۔ تو حضرت ابو جحیفہ کہتے ہیں پھر صحابہ کرام، ایک صحابہ ہی، کافی صحابہ کرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ہاتھوں کو تھام کر اپنے چہروں پہ ملتے، یعنی کہ دست اقدس حضور کا لے کر اپنے چہرے پہ ملتے تاکہ حضور کے دست اقدس کی برکت ملے ہمیں۔ حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
فرماتے ہیں کہ جب میں نے صحابہ کا یہ عمل دیکھا تو پھر میری محبت سے رہا نہ گیا، میری عقیدت سے رہا نہ گیا، تو میں بھی پھر گیا اور میں نے بھی آ کر اصلاۃ اسلام کا دست اقدس اپنے ہاتھوں میں تھام کر اپنے چہرے پہ مس کیا۔ اب بتائیے، یہ صحیح روایت، صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، اور اس روایت کے اندر یہ بات بڑی صراحت کے ساتھ سامنے آئی ہے کہ صحابہ کرام میں یہ باقاعدہ کانسیپٹ تھا کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے برکت لیتے تھے۔ آج اس نظریے کو یا ان عادات کو اگر عامت الناس اولیاء اللہ کے ساتھ کریں تو لوگ ان کو مشرک تک کہہ دیتے ہیں، بدعتی تک کہہ دیتے ہیں۔ کیا ان لوگوں نے صرف بخاری کا نام لیا ہے؟ کیا بخاری کو پڑھا نہیں؟ اگر بخاری کو پڑھا ہے تو یہ بخاری ہی تو میں سنا رہا ہوں آپ کو۔ اب اس سے دست اقدس کو ہاتھوں پہ لگانا، دست اقدس کو چوم لینا، یہ تبرکات کا یہ سارا انداز، یہ صحیح بخاری سے ثابت ہے، صحابہ کرام کرتے تھے۔ اور جو بندے اس طریق کو، اس انداز کو بدعت، شرک، نہ جانے کیا کہ کچھ کہہ دیتے، ایسے لوگوں سے میرا ایک سوال ہے، کاش وہ یہ فتویٰ لگانے سے پہلے ان حدیث کو پڑھ لیتے، اور ان کو اس بات کا درک نہیں کہ ان کے فتوے کی جو غلاظت ہے وہ صرف سنیوں تک محدود نہیں ہے، یہ سنیوں کے راستے سے گزرتی ہوئی صحابہ کرام تک جاتی۔ پھر اسی طرح ایک اور روایت، وہ بھی صحیح بخاری کتاب الصلاۃ کے اندر ہے اور امام مسلم کی کتاب الصلاۃ میں بھی ہے۔ وہ لفظ ہیں، وفی روایت عنہ قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی قبۃ حمراء من آدم ورأیت بلالا اخذ وضوء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورأیت الناس یبتدرون ذاک الوضوء فمن اصاب منہ شیئا تمسح به فمن لم یصب منہ شیئا اخذ من بالد ید صاحبہ ثم رأیت بلالا اخذ عنزة فركزها وخرج النبي صلی اللہ علیہ وسلم فی حلۃ حمراء مشمرا صلی الى العنة بالناس رکعتین ورأیت الناس والدواب یمرون من بین ید عنزة او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی کہ یہ ساری روایت ہے، یہ روایت بھی حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ وہ بیان کرتے کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چمڑے کے ایک سرخ خیمے میں دیکھا۔ میں نے حضرت بلال کو دیکھا کہ انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا استعمال شدہ پانی کا برتن پکڑ رکھا ہے، اور لوگوں کو دیکھا کہ وہ وضو کے اس پانی کی طرف سبقت لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں، یعنی کہ وہ چیز جس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دست اقدس لگا ہوگا، اس سے حضرت بلال حبشی اکثر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو وضو کرواتے، اور وضو سے بچا ہوا پانی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے پاس ہے، اور وہ کہتے ہیں میں نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ وضو کے اس پانی کی طرف سبقت لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہے ہیں، اور چنانچہ جسے کچھ مل گیا اس نے اسے اپنے چہرے پر مل لیا، اور جسے اس میں سے کچھ نہ ملا اس نے اپنے ساتھی کے ہاتھ سے تری کی اور اسے اپنے چہرے پر مل لیا۔ یعنی کہ اگر کسی کو وضو مل گیا حضور کے دست اقدس کا چھپا ہوا وضو کا پانی اگر مل گیا تو اس نے وہ سینے ہاتھ اپنے چہرے پر مل لیے تاکہ اس کی برکت ملے۔ پھر کہتے ہیں کہ کسی کو نہ ملا تو وہ کیا کرتا کہ کسی کے سینے ہاتھ جو ہوتے اسی کو لگا کے اپنے چہرے پہ مل لیتا۔ اب یہاں پر میں آپ کو پیچھے جس درس کو میں نے بیان کیا تھا میں اس کا ایک حوالہ بھی کوٹ کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں صحابہ حضور کے وضو کا بچا ہوا پانی صحابہ کرام لینے کی کوشش کر رہے ہیں اور سبقت کر رہے ہیں اور لے کر منہ میں مل رہے ہیں، اور جو روایت پہلے میں نے بیان کی تھی اس روایت کے اندر یہ تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا، وہ پانی دے دیا جس کے اندر آپ نے دست اقدس ڈالا، آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کلی مبارک ڈالی اور چہرے کا پانی ڈالا اور فرمایا کہ اس کو پی لو اور تم اپنے چہروں پر اور سینے پر بھی مل لو۔ وہاں حضور کا حکم تھا
پھر اس کے بعد حضرت ابو موسیٰ اشعری اکثر کرتے رہتے ہوں گے، اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی اس روایت میں موجودگی ہے کہ وہ پانی ان کے پاس ہے، اور لوگ سبقت کر رہے ہیں کہ یہ پانی یعنی بابرکت پانی ہمیں مل جائے، اور جس کو ملتا وہ صرف تبرک ہی حاصل نہ کرتا، نہ جانے اظہار محبت میں صحابہ کرام کے دل کتنے جھکے ہوئے تھے، چہرے پہ ملتے، اور جس کو نہ ملتا وہ کسی کی سنے ہاتھوں کو لگا کر اور چہرے پہ مل لیتا۔ پھر کہتے ہیں کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے نیزہ لے کر گاڑ دیا، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سرخ پوشاک میں کپڑے سمیٹتے ہوئے باہر تشریف لائے اور نیزے کی طرف رخ کیے، لوگوں کو 2 رکعتیں پڑھائیں، اور میں نے دیکھا کہ نیزے سے پرے آدمی اور جانور گزر رہے تھے، یعنی وہ سترے کا حکم بھی دے دیا نا۔ احادیث کے اندر فقہی مباحث موجود ہیں، تو میں اس کو خود ترک کر دیتا ہوں تاکہ درس جو ہے وہ جس موضوع پر ہے وہ موضوع زیادہ بیان ہو۔ اب اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ سترہ آگے رکھ کر نماز پڑھائی جا سکتی ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت، وہ بھی اسی طرح حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، اور اس کی لفظ جدا ہے۔ وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں وفی روایت عنہ یقول خارج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالحاجرات فأتی بوضوء فتودع فجعل الناس یأخذون من فضل وضوئه فیتمسحون به فصلی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الظہر رکعتین والعصر رکعتین وبین یدیہ عنزۃ وقال ابو موسیٰ دعا النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقدح فیہ ماء فغسل یدیہ ووجهه فیہ ومج فیہ ثم قال له مشربا منہ وافرغا علی وجوہکما ونحورکما۔ یہ ساری روایت ہے، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت ہمارے پاس تشریف لائے، پانی لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو فرمایا، لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وضو کے بچے ہوئے پانی کو لینے لگے اور اسے اپنے جسم پر ملنے لگے، لینے لگے اور جسم پر ملنے لگے۔ پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہر کی رکعتیں اور عصر کی رکعتیں ادا فرمائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے نیزہ گاڑ دیا گیا تھا، اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پانی کا ایک پیالہ منگوایا، آپ نے اپنا دونوں دستے مبارک اور چہرے اقدس کو اسی میں دھویا اور اسی میں کلی کی، پھر ان دونوں یعنی حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت ابو عامر اشعری سے فرمایا اس میں سے پی لو اور اپنے چہروں اور سینوں میں بھی ڈال لو۔ اب یہ ایک ہی روایت ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ نے چہرہ اقدس اس پانی میں دھویا اور دستے اقدس ڈالے اور کلی مبارک فرمائی اور فرمایا کہ پی لو، یہ واقعہ ایک بار نہیں، ایک بار سے زیادہ ہوا ہے۔ کیوں؟ اس واقعے کے اندر بخاری شریف کے اندر یہ واقعے کے اندر ایک بار حضرت بلال حبشی اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور یہ دوسرا واقعہ صحیح بخاری کتاب الوضوء کے اندر ہے، اس کے اندر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھ حضرت ابو عامر اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو معنی یہ کہ یہ جو حکم ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک چیز کو بابرکت فرمایا اور بابرکت فرمانے کے بعد پھر ترغیب ارشاد فرمائی اس کو پی لو، اور اس روایت میں حضرت ام سلمہ کا ذکر نہیں ہے، اس روایت کے اندر حضرت ام سلمہ کا ذکر تھا، اور یہ دونوں روایتیں صحیح بخاری شریف کے اندر، اس کے اندر باقاعدہ ترغیب ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تبرکات کو استعمال کرنے کی، تبرکات کو اس کو موضوع محبت بنا کر چہرے پر ملنا اور اس سے برکت حاصل کرنے کی دلیل موجود ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اس کی ترغیب ارشاد فرمائی۔ اور اس کے اوپر پھر کئی روایتیں، امام احمد بن حنبل نے بھی یہ روایتیں لی، حضرت جابر بن یزید بن اسود سوائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت امام احمد بن حنبل لائے، وہ کہتے ہیں انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صبح کی نماز پڑھی، پھر آگے روایت بیان کرتے ہیں کہ نماز سے فراغت کے بعد لوگ جوش محبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس کو تھامتے اور اسے اپنے چہرے پر پھیرتے،
اور فرمایا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست اقدس پکڑا اور اسے اپنے چہرے پر پھیرا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کو برف سے زیادہ ٹھنڈا اور کستوری سے زیادہ خوشبودار پایا۔ امام احمد بن حنبل بھی یہ روایت لائے، اور یہ روایت یہ متن صرف امام احمد بن حنبل ہی نہیں لائے، میں نے امام بخاری سے بھی 2 جگہ سے پڑھا ہے۔ پھر آپ دیکھیں اسی کی ایک روایت جس کو معجم الصحابہ کے اندر بھی روایت کیا گیا، اس کے لفظ وفی روایت قال قبلت ید النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاذا ہی ابرد من الثلج واطیب ریحا من المسک۔ لفظ یہ ہیں آقا علیہ الصلوۃ روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دست اقدس چوما تو وہ برف سے زیادہ ٹھنڈا اور کستوری سے زیادہ خوشبودار تھا، یعنی کہ صحابہ کرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دست اقدس چومتے تھے، آپ کا دست اقدس ہاتھ منہ پہ پھیرتے تھے۔ اور ایک روایت کے لفظ ہیں وفی روایت قال اخذت بیدہ فوضعتها على صدری فما وجدت کفا ابرد ولا اطیب من کف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لاہی ابرد من الثلج واطیب من ریح المسک۔ اس کو امام ابن عبد البر نے روایت کیا، وہ کہتے ہیں کہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک کو پکڑا، اسے اپنے سینے پر رکھا، اس میں چہرے کا ذکر ہے، ادھر سینے کا ذکر ہے، وہ کہتے ہیں دست اقدس حضور کا لے کر میں نے اپنے سینے پہ رکھا، میں نے رسول اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی سے زیادہ ٹھنڈی اور خوشبودار ہتھیلی کبھی نہیں دیکھی، اور یہ برف سے زیادہ ٹھنڈی اور کستوری سے زیادہ خوشبودار تھی۔ اب دیکھیں حضور کے دست اقدس کو صحابہ چوم رہے ہیں، بخاری میں لکھا ہے حضور کے دست اقدس کو لے کے صحابہ کرام اپنے چہروں پہ مس کر رہے ہیں، بخاری شریف میں لکھا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دست اقدس کو صحابہ کرام اپنے سینے پہ رکھ رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ صحیح بخاری میں لکھا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس پانی کے اندر ہاتھ آپ کلی مبارک فرما کر خود ترغیب ارشاد فرمائے کہ اس کو پیو، یعنی برکت کے طور پر دے رہے ہیں، اور صحابہ کرام یہ عمل کر رہے ہیں۔ کہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دست اقدس کا جو تبرک ہے وہ صحابہ کرام کے لیے جاری کر دیا جاتا ہے، اور سارے کا سارا لشکر اس سے وضو کرتا ہے۔ اور بھی کئی روایات اس موضوع پر صحیح بخاری شریف کے اندر ہے۔ تو ہم نے چونکہ یہ مضمون آج کے درس کا صحیح بخاری شریف سے کہ حضور پچھلے 2 درس اس پر تھے کہ حضور نے خود تعلیم دی، اور آج کا درس اس موضوع پر صحیح بخاری شریف میں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اعضائے جسم سے صحابہ کرام خود تبرک لیا کرتے تھے، اور یہ بات صحابہ کرام میں عام تھی کہ صحابہ کرام یہ کیا کرتے تھے۔ انشاءاللہ اگلے درس کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، اس وقت کے لیے اجازت دیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اے مالک کریم ہماری اس حقیر سی خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔